جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کی بڑی خبریں دو ہی ہیں، دونوں کا تعلق سپریم کورٹ سے ہے۔ پہلا کیس لاپتہ افراد کا کیس، سربراہی کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 3 رکنی بینچ ہے اور اس میں بڑی اہم گفتگو آج ہوئی۔ اس میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جناب وکیل تھے شعیب شاہین صاحب۔ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ آج جو ہو گئی ہے وہ تاریخ یاد کرے گی۔ اور دوسرا کیس جناب تھا تاحیات نااہلی والا، اس میں بھی بڑے زبردست ریمارکس ہوئے۔ 62 63 کیا چیز ہے، کس کے دور میں آئی، جس کے دور میں آئی جس نے ڈلوائی، کیا وہ خود صادق اور امین تھا؟ پہلے ذرا کچھ نوٹس ہیں میرے پاس، وہ میں جلدی سے پڑھ دوں، پھر اس کے بارے میں ان کے بارے میں تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے لاپتہ افراد کا یہ گمشدگیوں کے حوالے سے، اس میں ککھ پتہ نہیں تھا شعیب شاہین صاحب کو، کوئی تیاری نہیں تھی۔ وہ لاپتہ افراد جو کہ بلوچوں کا مسئلہ ہے، جو KPK کے لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران ریاض لاپتہ افراد، صداقت علی عباسی دیکھیں جی غائب ہو گیا ہے، اور شیخ رشید دیکھیں وہ لاپتہ افراد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہے وہ لاپتہ افراد، انہوں نے کہا نہیں اب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو آپ کو ان کی ترجمانی کے لیے چنا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا وہ نہیں آ سکتے؟ یہ امیر کبیر لوگ ہیں نا، وزیر شزیر ہیں، یہ یہاں نہیں آ سکتے؟ انہوں نے کہا جی آ سکتے، تو کیوں نہیں آئے؟ بالکل زیرو تیاری کے ساتھ شعیب شاہین صاحب آئے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے آج ان کے ساتھ وہ کی ہے کہ وہ یاد کریں گے۔ اچھا، جب وہ یہ بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا یار کہ دیکھیں آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ مطیع اللہ جان غائب تھے، اسد طور غائب تھے، وہ کس کے دور میں غائب تھے؟ اچھا، پھر کہنا پڑا کہ وہ عمران خان کے دور میں غائب تھے، تو وہ لاپتہ افراد نہیں تھے؟ بڑی برے پھنسے، بڑی ذلت ہوئی اس کی، اور کمال ہی بےزتی ہوئی۔ اور پھر ایک جملہ بڑا اچھا کہا، جب ایک دفعہ ظلم کو جائز قرار دے دیا جائے تو پھر ظلم جائز ہو جاتا ہے۔ پھر شعیب شاہین صاحب کیا کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے، دیکھیں جی صداقت علی عباسی اب تو پارٹی چھوڑ گئے، تو انہوں نے کہا یار میرے پاس کس لیے آئے ہیں، میں پارٹی میں واپس لے آؤں انہیں، کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں تو نہیں یہ چاہ رہا۔ اچھا، بہت زیادہ بے عزتی ہوئی ان کی۔ ایک بات جو الٹیمیٹلی نکلی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ اگر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عدالتوں کو استعمال کریں گے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہم آپ کو سیاسی مقاصد کے لیے عدالتوں کا استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور آپ کو، مجھے اور آپ کو پتہ ہے PTI کی تو ساری حکومت ہی عدالتوں کے اوپر ہے۔ نواز شریف کو نکلوانا ہے، عدالتوں سے نکلوانا ہے۔ پنجاب اسمبلی انتخاب ہونا ہے نہیں ہونا، حمزہ شہباز کو نکلوانا ہے، عدالتوں سے نکلوانا ہے۔ نواز شریف کو تاحیات نائل کرنا ہے، عدالتوں سے کرنا ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں لگنے دینا، عدالتوں سے کرنا ہے۔ عمران خان کے کرپشن کے سارے ثبوت ہونے کے باوجود کچھ نہیں پروو ہونے دینا، تو عدالتوں سے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ میری عدالت کو نہیں استعمال کر سکتے، کہ جو کچھ آپ عدالتوں میں کرتے رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ سب کچھ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات کا بھی جواب نہیں تھا ان کے پاس، جو ہے شعیب شاہین صاحب کے پاس۔ یہ آج صرف بے عزتی کروانے وہاں پر گئے تھے، اور انہوں نے مسلسل بے عزتی کروائی ہے، تسلی بخش قسم کی بے عزتی کروائی ہے، کیونکہ یہ تو سمجھ رہے تھے آگے ثاقب نثار بیٹھے ہیں، آگے بندیال صاحب بیٹھے ہیں، جو جیسے عمران ریاض کا نام آئے گا تو یہ باقی بلوچوں کو بھی بھول جائیں گے، پختونوں کو بھی بھول جائیں گے، دھاڑے مار مار کے رونے لگ جائیں گے، اور کہیں گے جی پکڑ کے لے آؤ سب کو۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے تو باقیوں کے نام بھی لیے کہ بھائی وہ بھی لاپتہ افراد میں ہیں۔ اچھا، پھر ابھی لاپتہ افراد میں اب دیکھیں نا، وزیر اعظم نے بھی تقریر کی، تقریر بہت اچھی کی، لاپتہ افراد کا مسئلہ ہی ڈسکس کر رہے تھے نا۔ تھوڑا سا مجھے بہت اچھی باتیں کی، درست باتیں کی، ایک بات کا مجھے قلق ہے
کہ مثلا انہوں نے یہ وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ وہ خواتین پروٹیسٹر ہیں. انہوں نے کہا 2 ڈنڈے پڑ گئے تو کیا ہو گیا؟ کیوں پڑ گئے بھائی 2 ڈنڈے؟ وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, 2 ڈنڈے پڑ گئے. یہ غلط بات ہے, وزیر اعظم کو نہیں. لیکن ان کی بیشتر باتیں درست تھی وزیر اعظم صاحب کی کہ بھئی یہ اس طرح نہیں. وہاں پہ جو ہے نا دہشت گردی ہو رہی ہے. اور وہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ جو قبیلے ہیں جو آپ کو آزادی اظہار والی کہانی سنا رہے ہیں یہاں پر, آپ وہاں پہ جائیں وہ آپ کو مار دیں گے. اور میں نے کاکڑ صاحب بڑے سنبھلے ہوئے آدمی ہیں, تحمل سے بات کرتے. پہلی دفعہ انہیں انتہائی غصے میں دیکھا, اور غصہ انہیں اس بات پہ تھا کہ یار یہ جو ہے نا نام نہاد انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اسکالر بنے ہوتے ہیں, جمہوریت انسانی حقوق کے علم بردار بنے ہوئے, انہیں اصل سچویشن کا پتہ ہی نہیں ہے. کسی حد تک بات صحیح بھی ہے, کسی حد تک بات غلط بھی ہے. تو خیر پی ٹی آئی کا جو ہم دندہ چلتا تھا ہمیشہ سے عدالتوں کے ذریعے, آج عدالت کھل کے پی ٹی آئی کے سامنے آئی تو پی ٹی آئی کا حشر شعیب شاہین والا ہوا. کچھ سمجھ نہیں, راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کدھر جائیں, کہاں پناہ لیں, کہاں بھاگ کر جائیں. سچی بات ہے بہت برا حال تھا آج شعیب شاہین صاحب کا. اور لاپتہ افراد کے حوالے سے 3 رکنی جو بینچ ہے اس نے جو گفتگو کی ہے اس سے آپ کو بہت حد تک پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سے کم از کم پی ٹی آئی کو کوئی فیور نہیں ملنے لگی. ہاں البتہ اس پر بات ضرور ہو سکتی ہے, کوئی نہ کوئی سلسلہ ضرور ہوگا بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے, اور ضرور بات ہو سکتی ہے جو دوسرے لاپتہ افراد کے حوالے سے کے پی کے اگر کوئی ہے یا سندھ کے کوئی ہے. اور ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو بھی قاضی فائزی صاحب طلب کر لیں کہیں کسی نہ کسی اس مرحلے پر کہ وزیر اعظم کو شاید ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. تو وہ ایک الگ بات ہے. دوسرا کیس اس سے بھی انٹرسٹنگ کیس ہے, اور وہ تاحیات نااہلی کا کیس ہے. اس کیس کا فائدہ ظاہر ہے نواز شریف کو پہنچے گا, اور اس کیس کا فائدہ پہنچے گا جہانگیر ترین کو. بتا دیا پرسوں تک انہوں نے کہہ دیا جی کہ اس کا فیصلہ کر دیں گے. اچھا, اس میں 5 اٹارنی جنرل جو ایک فیڈرل کے اور 4 صوبوں کے, وہ متفق ہو گئے ہیں پرنسپلی کہ ہم 5 سال کی نااہلی ہونی چاہیے. تاحیات نااہلی والی کوئی گیم ہی نہیں ہے, یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اچھا, پھر اب اس کیس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں کہ ایک سٹیج پہ جب وہ 5 اٹارنی جنرل ایگری کر گئے کہ بھئی 5 آدمی ہیں تو اس میں کوئی ہے اور کسی کو اعتراض ہے, تو 3 لوگوں نے اعتراض کیا, جس میں سے ایک پہلے وہ صاحب تھے جن کی بنیاد جن کے درخواست پر نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں اپنے اعتراضات, پرسوں تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور فیصلہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ تاحیات نااہلی والی شک ختم ہو جائے گی, اور اس میں سے آئین میں سے 62-63 ہی شاید ختم ہو جائے. اور اس میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی ججز کے کردار کے حوالے سے. 62-63 جو ہے نا وہ صادق اور امین, اس حوالے سے ہم نے بڑے سیاستدان ضائع کیے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. نواز شریف بھی بیٹے سے تنخواہ لی, صادق اور زمین یہ ہے نا نبیوں کی صفات ہو سکتی ہے, عام آدمی کی صفات ہو ہی نہیں سکتی. کون کہہ سکتا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, غلطی سے بھی دھوکہ نہیں دیا؟ ہم سارے انسان ہیں, بشر ہیں, غلطی ہوئی بھی ہے. اس پہ 62-63 کے حوالے سے جو انہوں نے کہا, جو قاضی فائزی صاحب نے ججز کے حوالے سے بات کی کہ ججز کون سے صادق اور امین تھے جو یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں, لیکن تقریباً یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ خود بڑے 2 نمبر لوگ تھے, اور ان کے اپنے کنڈکٹ دیکھنے, ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں جو ہے حلف اٹھانے والے, نظریہ ضرورت لانے والے, وہ فیصلے کر رہے ہیں سیاستدانوں کی زندگی کے کہ یہ صادق ہے یا امین ہے یا نہیں ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور صادق اور امین کون لایا آئین میں؟ جناب عزت مآب جنرل ضیاء الحق صاحب, ڈکٹیٹر.
تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا ضیاء الحق صاحب صادق اور امین تھے؟ اب ضیاء الحق صاحب تو انتقال کر گئے ان کے بعد، لیکن جس نے آئین توڑا وہ صادق امین کیسے ہو گیا؟ نہیں تھے وہ صادق اور امین۔ تو یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ گفتگو سنی کہ وہ جس نے یہ شک انٹروڈیوس کرائی ہے آئین میں وہ خود صادق اور امین نہیں تھا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ آئین میں وہ شک جو ڈکٹیٹرشپ کے دور میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، قاضی صاحب نے کہا کہ میں اسے مانتا ہی ہوں۔ آئین میں وہ شک جو جمہوری ادوار میں پارلیمنٹ کے تھرو انٹروڈیوس ہوئی ہے اس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ لہذا 62-63 کا مستقبل بہت واضح نظر آ رہا ہے، بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ 62-63 کا کیا بنے گا۔ اور دیکھیں کس قدر ظلم ہے کہ ہم انسانوں میں خدائی صفات ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ یقین کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ صادق ہیں، امین ہیں۔ معمولی باتوں پر ہم نے کتنے سیاستدانوں کو ضائع کیا۔ یہ بالکل وہی چکر ہے 62-63 جس طرح نیب ہے۔ نیب کو کبھی جرنیلوں کی کرپشن نہیں نظر آئی، کیونکہ نیب بنائی جرنیلوں نے تھا، ایک جرنیل نے بنایا تھا۔ اس نے ہمیشہ زور رکھا سیاستدان کرپٹ ہے، 10,000 بھی ملے تو اس نے کر لیا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا نیب۔ اسی طرح 62-63 سے مراد نیک لوگ لانا نہیں تھا۔ اگر نیک لوگ لانا ہوتا تو اتنے عرصے سے یہ شک انٹروڈیوس آئین میں کی ہوئی ہے، اس کے بعد کتنی دفعہ الیکشن ہوئے، آج اسمبلی میں سارے فرشتے بیٹھے ہونے چاہیے تھے، نہیں بیٹھے ہوئے۔ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ یہ 62-63 کی کہانی پولیٹیکل منورنگ کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا من پسند سیاستدانوں کو پہ 62-63 سے انہیں بچا لو، اور جو پسند نہیں ہے، جس کی ہوا نہیں چلانی، ان کو کہہ دو جی کہ 62-63 آپ کے اوپر لگ گئی۔ کبھی کسی پہ لگا دی، کبھی اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کسی کے خلاف تو کیس چلو کوئی ہوگا، کسی کے خلاف کیس نہیں، جھوٹا کیس ڈلوا دیا، جیسے نواز شریف کے خلاف پاناما۔ او غریب کا نام ہی نہیں ہے یار پاناما میں اس کا نام ڈلوا دیا اور کہا جی دیکھے کہ کتنا ظلم ہے، لوٹ کے کھا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس کی بیسس کے اوپر وزیر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور کہتے نہیں صادق اور امین نہیں رہے۔ یار آپ خود بتائیں، جنرل ضیاء الحق صادق امین تھے، جنرل مشرف صادق امین تھے، وہ ان شکوں پر پورا اترے تھے، کسی بھی سیاستدان سے زیادہ حکومت کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، کوئی انہیں پوچھ نہیں سکا، کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ نیب انہی کے دور میں انٹروڈیوس ہوا نا، 62-63 ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کرا دی۔ سیاستدانوں کی زندگی مشکل سے مشکل بنائے، سیاستدانوں کے گلے کے گرد پھندے کسے، کبھی 62-63 کے ذریعے، کبھی نیب کے ذریعے، کبھی کسی اور ذریعے کے ذریعے۔ یہی سارا گیم ہے ہمارے ملک کی سیاست کے۔ جو بوٹ چاٹ قسم کے سیاستدان ہیں وہ کامیاب ہے، جس نے کہیں اطاعت نہیں کی، سر اٹھایا، وہ سر قلم کر دیا۔ قلم کیسے کیا؟ کبھی 62-63 سے، کبھی نیب کے ذریعے۔ میں یہ سوچتا ہوں کتنے لوگ ہوں گے سیاستدان جنہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہوگی اور خدمت مزید کرنی ہوگی، اور انہیں ہم نے 62-63 کے حوالے سے ایسے ہی فارغ کر دیا، وہ ایسے ہی لگا دی، بی اے کی شرط لگا دی یار۔ حالانکہ سیاستدان کے لیے بی اے کی شرط کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ کہ کچھ لوگوں کو نکالنا ہے، عجیب و غریب طریقے سے نکالتے ہیں یار، یہ بڑا ظلم ہے۔ لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا جو ایڈوانٹیج ہوا ہے نا، کہ جس طرح کی گفتگو
اب عدالتوں میں ہو رہی ہے، یہ تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے۔ ماضی میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی، یہ گفتگو اب ہو رہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہی ہے، لائیو ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے۔ جس طرح عمران خان کے دور کی باتیں لوگوں کے ذہنوں پر سرایت کر گئی ہے، اس طرح یہ گفتگو بھی سرایت کر جائے گی۔ آج کے دن کی چند باتیں اگر لوگوں کے ذہنوں پہ رہ گئی تو بڑی غنیمت ہے۔ لاپتہ افراد میں اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہ گئی کہ پی ٹی آئی کی ساری سیاست عدالتوں کے ذریعے چلی ہے، اور اگر اس کیس میں جو تاحیات نااہلی والا ہے کہ جو 62-63 کا فیصلہ کرتے رہے، کیا وہ خود صادق اور امین تھے، یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئی تو آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا دن ہوگا۔ اس موضوع پر مزید بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔